بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم سبت کا واقعہ، سورۃ الاعراف، ترجمہ۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تفصیل و وضاحت۔ یہود کو ہفتے والے دن شکار کی ممانعت تھی۔ اب ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ تر نمودار ہوتی تھیں، چنانچہ انہوں نے ایک جوڑ راستہ نکالا کہ ساحل پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں اور ان نالیوں کو ایک تالاب میں گرا دیا۔ اب ہفتے کو جب یہ مچھلیاں زیادہ تعداد میں نمودار ہوتی تو ان نالیوں میں پھنس کر تالاب میں گر جاتی، پھر لوگ انہیں اتوار کی صبح پکڑ لیتے تھے۔ یہ جگہ قانون کی خفیہ خلاف ورزی تھی، بلکہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی، اس لیے اس پر سخت سزا دی گئی۔ رہی یہ بات کہ ان کی شکلیں فی الواقع بندروں جیسی ہو گئی تھیں یا نہیں، تو اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، تاہم راجح قول یہی ہے کہ وہ فی الواقع بندر بنا دیے گئے تھے جو ایک دوسرے کو پہچانتے، چیخیں مارتے اور روتے تھے، پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں اس قسم کا ایک ورم پیدا ہو گیا جس سے ان کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے، آخر اسی حالت میں 3 روز کے بعد مر گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہ کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے، ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تذکیری اور اخلاقی پہلو۔ 1 نہی عن المنکر کا فرضہ۔ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے والے کے لیے قرعہ اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پہندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی اپنے دائرہ اختیار میں برائی دیکھے
تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصحاب سبت پہ عذاب کی نوعیت۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن میں ان 3 گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہیں کرتا تھا، اس کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب 2 طرح کے آئے تھے، ایک بڑا عذاب جس میں دونوں گروہ محفوظ ہوئے، نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی، اور دوسرا عذاب بندر بنا دینے کا تھا، اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے تھا۔ اس عذاب میں صرف وہی لوگ محفوظ ہوئے جو نافرمان تھے۔ 3 حیلہ سازی۔ یوم سبت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا نافرمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا براہ راست شکار تو نہ کیا، اس کے لیے ایک ناجائز حیلہ اختیار کیا، اس پر عام نافرمانی کے مقابلے میں بڑا عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو نافرمانی اور گناہوں اور بدگمانی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، جزاک اللہ خیرا کثیر، وفی امان اللہ۔